اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ احباب زی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان نو اور جنات نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا دے اندر آ کے اللہ دی عبادت کردہ ہے، نیک اعمال کردہ ہوئے گا، اللہ دے ہاں اس بندے نو اجر اور ثواب ملتا جائے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالی دی بات نہیں مندا، نیک اعمال نہیں کردہ ہوئے گا، گناہ تے گناہ کردہ جائے گا، پھر وہ بندہ اللہ رب العزت دے عذاب اور پکڑ دا مستحق ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں نیکی دے متعلق سوال کیتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھا اخلاق نیکی ہے۔ اور برائی دے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ ہے جو انسان دے سینے دے اندر کھٹکا پیدا کر دے کہ لوگ دیکھن گے تو کی کہن گے، انسان وہ کم چھڑ دے، وہ گناہ دا کم ہے۔ اگر گناہ کران گے اللہ سبحانہ و تعالی دی پکڑ دا او بندہ مستحق ہو جائے گا۔ اگر انسان نیک اعمال کرے گا پھر وہ بندہ اللہ رب العزت دی جنت اور اللہ رب العزت اجر اور ثواب اس بندے نو عطا کرن گے۔ جبکہ انسان دی پیدائش دا مقصد بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اسی جنات اور انساناں نو پیدا ہی اس وجہ تو کیتا ہے تاکہ یہ دنیا تے جا کے ساڈی عبادت کرن۔ اور یہ بات یاد رہے کہ انسان جدوں بھی نیک کام کرے گا اللہ دی رضا مقصود ہوئے تو او کم اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے گا۔ او دیاں تین شرطاں نے۔ پہلے نمبر تے جڑا بندہ کام کرنا گئے اس وقت اس بندے دا اللہ رب العزت دی ذات دے بارے، فرشتیاں دے بارے، رسولاں دے بارے، آسمانی کتاباں، تقدیر، آخرت دے بارے ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان مکمل ہوئے گا اور جڑا بندہ پھر نیکی دا کام کرن لگے اس کام دا بندے نو ثواب مل جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص نہ وہ کام کرے، ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، بلکہ خالصاً انسان وہ کام اللہ دی رضا واسطے کرے گا، پھر اس بندے نو اس کام دا اجر ثواب مل جائے گا۔ اور تیسری شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق کو کم کیتا جائے۔ جس کم دے اندر اے تین صورتاں یا تین شرطاں پائیاں جان گیاں، بندہ جدو کم کرے گا انشاءاللہ پھر اس کم دا اجر ثواب اللہ تعالیٰ بندے نو عطا کر دے جان گے۔ چونکہ اسی نیکیاں کرنیاں ضروری کرنیاں اور گناہ تو بچنا ضرور بچنا ہے۔ جدو اللہ نے ساری تخلیق دا مقصد یہ بنایا ہے، سانو بنان دا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا تے جا کے اسی اللہ دی زیادہ تو زیادہ عبادت کریے، زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کریے، اللہ دے انعامات، اللہ دیاں رحمتاں برکتاں ساڈے تے ہوندیاں جان گیاں۔ اور صرف اللہ دیاں رحمتاں نہیں بلکہ جڑا بندہ نیکیاں زیادہ کردا ہے، گناہ تو اپنے آپ نو بچان دی کوشش کردا ہے، اللہ رب العزت اس بندے تے بے شمار انعامات نازل کر دے، اس بندے نو نیکی کرن دے بے شمار فائدے مل دے۔ میں کوشش کراں گا کہ او زیادہ تو زیادہ او فائدے او انعامات دا ذکر کراں جڑے فائدے اس بندے نو مل جاندے نے جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی کوشش کرتا ہے، آکے سانو فائدے حاصل ہو جان۔
اسی بھی او خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل ہو جائیے جنہاں تے اللہ رب العزت اس طرح دے انعامات نازل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دا قرآن بیان کر رہے ہیں، الہ العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماندے جڑا بھی بندہ چاہے او بندہ ہوئے یا عورت ہوئے ایمان دی حالت اندر جڑا بھی نیکی دا کم کرے گا فلنحيينه حياة طیبہ اسی اونا لوگانو اچھی زندگی پکیزہ زندگی عطا کرانگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جڑا بندہ جڑے جڑے نیک کام کردہ جا رہے ہیں اسی اونا بندیانو انہا نیکیاں دا اجر تے ثواب ضرور عطا کرانگے۔ حضرات عزیز وقات اللہ پاک نے اس آیت دے اندر سانو اے پیغام دیتا ہے کہ جڑا بھی بندہ عورت ہوئے مرد ہوئے چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے جڑا بھی بندہ جس بھی علاقے دے اندر رہنے والا جڑا نیکیاں کردہ ہوئے گا اللہ رب العزت اس بندے دی زندگی نو پکیزہ زندگی بنا دینگے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو اس نیکی دا اجر تے ثواب ضرور عطا کرنگے، چونکہ اللہ نے زندگی تے موت نو بنایا اس وجہ تو تاکہ دیکھیا جائے کیڑا بندہ دنیا تے آکے نیکیاں کردہ ہے کیڑا بندہ دنیا تے آکے اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ ہے۔ اللہ دا قرآن بولد ہے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت نو تخلیق اس وجہ تو کیتا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ اسی دیکھئے اس زندگی موت بنان تو بعد انسان دا دنیا تے جان تو بعد جنات دنیا تے آن تو بعد کیڑا بندہ تے جن اللہ دی عبادت کر دینے کیڑا بندہ دنیا تے آکے اللہ دیاں تابعیاں داریاں کردہ ہے ایوکم احسن عملا۔ اللہ ویکھنا چاندے نے کیڑا بندہ دنیا تے آکے اللہ دیاں فرما برداریاں کردہ ہے کیڑا بندہ دنیا تے آکے زیادہ تو زیادہ نیک عمال کردہ ہے۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیے اللہ فرماندے انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اسی زمین تے جو کچھ بنایا ہے زمین و خوبصورت بنایا اس وجہ تو اسی ویکھنا چاندے ہیں ایہم احسن عملا۔ اس زمین تے انسان دے آن تو بعد کیڑا انسان اچھے اچھے عمل کردہ ہے کیڑا انسان اللہ دیاں تابعیاں داریاں کردہ ہے۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء۔ اللہ فرماندے کائنات لوگوں میں او ذات جن نے زمین آسمان بنایا ہے تے 6 دنوں دے اندر بنایا ہے 6 دنوں دے اندر بنان تو بعد وکان عرشہ علی الماء زمین آسمان بنان تو پہلے اللہ دا عرش پانی تے سیگا جدو زمین تے آسمان بنا دیتا گیا ثم استوى الى السماء پھر اللہ دی زمان آسمان تے مستوی ہو گئی الرحمن علی العرش استوى اللہ دی ذات پھر آسمان تے چلے گئے پھر جناب زمین آسمان بنایا ہے اللہ جی زمین تے آسمانوں 6 دنوں دے اندر بنایا کیوں بنایا اللہ جی ادا کوئی مقصد بیان کرو نا اللہ فرماندے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی دیکھنا چاہتے ہیں اس زمین آسمان بنان تو بعد اس زمین خوبصورت بنان تو بعد اس زمین خوبصورتی عطا کرن تو بعد کیڑا انسان اس زمین تے آکے اللہ دیاں عبادتاں کردے کیڑا بندہ اللہ دی تابعیاں داری کر رہا ہے کیڑا بندہ تے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کردہ اپنے ایمان نو اپنے دامن نو اپنے جسم تے اپنی روح نو گناہاں تو بچان دی کوشش کردہ ہے۔ اللہ دے قرآن دیاں 4 آیتاں تو آڈے سامنے پڑھ چکے ہیں وہاں انہا 4 آیتاں دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے اسی بنایا انسان عبادت واسے
اسی دیکھنا چاہتے ہیں کیڑا بندہ دنیا تے آ کے اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے، کیڑا بندہ دنیا تے آ کے اللہ دیاں نافرمانیاں کردا ہے۔ اللہ جی سوال اسی کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بندہ دنیا تے آ گیا ہے، آ کے جناب اپنی مرضی دے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اللہ جی اگر کوئی بندہ اپنے جناب اپنی طرفوں کوشش کر دے کہ میں زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرا، میں ہر ٹائم کوشش کرا نیکی دے کام کرن دی، اللہ جی مینوں ثواب کی ملے گا، اللہ جی مینوں انعام کی ملے گا، اللہ جی نیکی کرن دا مینوں فائدہ کی ملے گا۔ اللہ فرماتے کھولیے نا سورۃ العصر نو، اللہ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ منو اثر زمانے دی قسم ہے، دوسرا معنی منو اثر دے وقت دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے سارے انسان گھاٹے دے اندر ہے، سارے دے سارے انسان گھاٹے دے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ بندہ گھاٹے چوں نکل گیا ہے، وہ بندہ نقصان دار نہیں ہوئے گا، الا الذین آمنوا، جڑا ایمان لے کے آ جائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لے آن تو بعد کوشش کرنا تو بچن دی، جڑا کوشش کر دے نیکیاں کرن دی، اللہ فرماندے او بندہ نقصان چو باہر نکل گیا، او بندہ خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے اندر کامیابی دی گارنٹی اس بندے نو عطا کی تھی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑا بندہ ایمان لے کے آئے گا، ایمان لے آن تو بعد کلمہ پڑھ لین تو بعد اپنے آپ نو مسلمانہ دے اندر شامل کرن تو بعد جڑا پہلا کام کرنا ہے وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے پہن گے، اگر نیکیاں کرو گے پھر ایمان دا فائدہ ہوئے گا، اگر بندہ نیکیاں نہیں کردا، جو کم اللہ نے انسان تے فرض کیتے اے فرض کمہ دی ادائیگی نہیں کردا، اس وقت بندے نو او دے ایمان دا فائدہ بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمان دے او بندہ کامیاب ہے، او بندہ نقصان تو بچ جائے گا، جڑا بندہ ایمان بھی لے کے آندا ہے تے جڑا بندہ نیکیاں بھی کردا ہوئے گا، اے نیکی دا فائدہ ہے اللہ دنیا آخرت اندر کامیاب کر دے گا۔ دوسرا فائدہ نیکی دا کی ہے، اللہ بندے نو پاکیزہ زندگی عطا کر دیندے، اس دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی اللہ اس بندے نو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرن دے نال بندے دا مال، بندے دا اہل و عیال او دیاں حفاظتاں کر لیندے نے، جڑا بندہ کوشش کر دے نیکیاں کرن دی، جڑا بندہ کوشش کر دے گناہاں تو بچن دی، اللہ تعالیٰ اس بندے دی بھی حفاظت کر دے، اللہ اس بندے دے مال دولت دی بھی حفاظت کر دے نے، حتیٰ کہ اللہ اس بندے دے اہل و عیال دی حفاظت کر دے۔ آئیے سورۃ الکہف نو کھولیے نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دا واقعہ نقل کیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام دے کول جاندے نے، آپس اندر چلدے یا چلدے کئی ایسے واقعات پیش آئے نا، موسیٰ علیہ السلام سوال کر دے جا رہے نے، لیکن خضر علیہ السلام نے کسے سوال دا جواب نہیں دیتا، ہر وقت یہی کیا میرے کو سوال نہ کری، میرے کو سوال نہ کری، چونکہ جو کام میں کر رہے ہیں اس کام دی حکمت کی ہے منوں پتہ ہے جناب موسیٰ جانو علم کوئی نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوال کر دے گئے۔ چنانچہ خضر جا رہے نے، جاندیاں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار نو گرا دیتا ہے، دیوار نو گرایا نا تے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا، اے خضر جی دیوار کیوں گرائی، دیوار گنا کے دوبارہ دیوار بنا دیتی ہے، جدو سوال کیتا تے خضر فرماندے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ پیغمبر جی گل سن لو نا، انہاں جناب یتیم بچیاں دی دیوار میں اس وجہ تو گرائی ہے، یہ دیوار گرن والی سی، ہو سکتا ہے انہاں دیواراں تے کوئی بندہ قبضہ کر لیندا، لیکن میں اس دیوار نو گرا کے دوبارہ تعمیر اس وجہ تو کیتا ہے، اے جناب بچے یتیم ہے، بچے نے ہے یتیم ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دونوں بچیاں دا
باپ نیک سیگا، نیک باپ فوت ہو گیا، انہاں دی زمین تے قبضہ ہونے والا سی، لہذا دیوار نو گرا کے میں دوبارہ دیوار نئے سیرت و تعمیر کر دیتی ہے، اس وجہ تو کہ جب تک دیوار کھڑی رہے گی یہ نوجوان بھی جوان ہو جان گے، یہ جناب بچپن چو نکل کے اپنی جوانی دے اندر آ جان گے، اپنی زمین تے آپ ہی قبضہ کر لین گے، اپنی زمین دیاں حفاظتاں کر لین گے، جس وجہ تو میں انہاں دی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار اس واقعے نے سانو ایک جناب فائدہ اے نقل کیتا ہے کہ جڑا بندہ نیک ہوئے گا اللہ اس بندے دی مال دی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اس بندے دے اہل و عیال دی بھی حفاظت کرے گا۔ حضرات عزیز وقار بچے یتیم ہے، کچھ کر نہیں سکتے، اگر بادشاہ آ کے قبضہ کر لے گا کچھ نہیں کر سکتے، انہاں مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ جناب خضر نے مدد کیوں کی تھی ہے؟ اللہ دا حکم آیا جاؤ خضر جی انہاں بچیاں دی دیوار گرنے والی ہے، انہوں جا کے دوبارہ تعمیر کر دیو نا۔ موسیٰ جناب خضر علیہ السلام نے وجہ بیان کی تھی، اللہ فرماتے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہا دونہ بچیاں دا باپ نیک ہے، جس نیکی دا صلہ اے ملا اللہ نے انہا دونہ بچیاں دے مال دی بھی حفاظت کی تھی ہے۔ جڑا بندہ نیک فوت ہو گیا اللہ نے اس بندے دی نیکی دا مولے پایا کہ اس بندے دے جان تو بعد اللہ نے اس بندے دے مال دی بھی حفاظت کی تھی ہے، اللہ نے اس بندے دے جناب اہل و عیال دی بھی حفاظت کی تھی ہے۔ اس لیے میرے ویرو کوشش کریا کرو نا، جس وقت بھی موقع مل جائے نیکی کرندہ نیکی دے کام کریا کرو، جس وقت بھی موقع مل جائے جس بھی کام دے کرندہ موقع مل جائے نا اس موقع نو غنیمت سمجھ کے وہ کام نیکی کر لیا کرو، چھوٹا سمجھ کے چھڑو کوئی نہ تے گناہ دے قریب نہ جایا جائے۔ اللہ فرماتے نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہا بچیاں دا باپ نیک ہے، نیک باپ دا نیکی کرن دا صلہ اللہ نے اس بندے دی اولاد نو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے نہ سمجھیا کرو کہ میں جرا نیکی کر رہا ایدہ فائدہ وقتی طور پہ ہوگا، نہیں، بندہ نیکیاں کردہ نیک عمال کردہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آخرت اندر جنت تو دے گا ہی نا، اللہ دنیا دے اندر بھی اپنی نعمتاں رحمتاں اور اللہ اس بندے تے انعام نازل کرتا ہے۔ اور بچے یتیم خضر علیہ السلام نے آگے انہاں دی جگہ دی حفاظت کی تھی، کیوں؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا باپ نیک، اللہ باپ نیک ہوئے ایدہ اثر اولاد تک ہوئے گا۔ اگر باپ آپ ہی نیک کوئی نہیں، حی علی الصلاۃ دی آواز کن اندر آ جائے، باپ اٹھ کے مسجد اندر نہ آئے اور دی خواہش ہوئے کہ میرے مرن تو بعد میری قبر تے آ کے لمبی لمبی دیر تک آ کے میری اولاد میرے واسطے دعا کرے، ایسا ممکن نہیں چاہیے۔ پہلے آپ نیک ہوئیے، جدو والدین نیک ہونگے، متقی پرہیزگار ہونگے، نمازی ہونگے، قرآن دی تلاوت کرنے والے ہونگے، اللہ نو یاد کرنے والے ہونگے، پھر انشاءاللہ ایدہ اثر اولاد تک بھی منتقل ہوئے گا۔ اے نیکی دا فائدہ، جڑا بھی نیکی کا کام کرو گے او دا فائدہ دنیا دے اندر بھی آئے گا اور آخرت اندر اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت عطا کرے گا۔ سورہ بقرہ اللہ فرماندے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جڑا ایمان لے کے آندے ایمان تو بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جڑا بندہ نیک عمل کر دے اَنَّ لَهُمْ، بے شک انہاں واسے جناتن تجری من تحتها الانہار، انہاں نو ایسے بغات دی بشارت دے دیو جنہاں بغات دے نیچے تو نہرہ چل دیا جا رہی ہیں، ایسے بغات کہ جنہاں دے نیچے نہرہ چل رہی ہیں، اور نہر شہد دی نہر جاری ہے، شراب دی نہر، دودھ دی نہر، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر جنہاں جنت اندر نہرہ ہون گیاں انہاں دا ذکر کر رہے ہیں۔ کنہ واسے آمنو وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ایمان دینال نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ ایمان لے کے آئے عمل پلے کچھ نہ ہوئے یا عمل کردہ جائے ایمان نہیں ہوئے گا، ایسے بندے نو فائدہ نہیں ہوئے گا۔ پورا قرآن اٹھا کے پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو پڑھ لو، دو چیزاں نظر آن گیاں، آمنو وعملوا الصالحات،
ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ایمان دے نال نال نیک کم کرنے بھی ضروری ہے. پھر سانو اے فائدہ ہوئے گا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ اللہ تعالیٰ پھر انہا خوش نصیب جنت ایسے بغات بندے نو عطا کرے گا جن بغات دے نیچیوں نہرہ چل دیاں ہون کی. لہم فیہا ازواج مطہرہ اللہ فرماندے ایسے بغات دیاں گا جیدے نیچوں نہرہ چل دیاں اور ایسے ایسے پھل ہون گے. بندہ کہے گا پھل تے میں دنیا تے بھی کھا لے سی لیکن انہاں دا ذائقہ انہاں دی مٹھاس وہ بندہ جدو چکھے گا دنیا دیاں ساری نعمت بندہ بھول جائے گا. لہم فیہا ازواج مطہرہ اللہ بغات پھل عطا کرن تو بعد اللہ پکیزہ بیویاں بھی عطا کرے گا. وہم فیہا خالدون اللہ فرماندے جنت اندر جڑا چلا گیا دنیا تے نیک کام کردا رہیا اللہ نے صلہ اے عطا کیتا جنت عطا کیتی. اور جڑا بندہ جنت اندر چلا گیا وہم فیہا خالدون ایک دو منٹ واسطے نہیں ایک گھنٹہ ایک سال واسطے نہیں وہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ واسطے او بندہ جنت دا مہمان ہو جائے گا. اے نیک دا فائدہ جڑا اللہ بندے نو عطا کر رہے. اور اگر بندہ نیک کم کرتا ہوئے گا ایمان لیان تو بعد نیکیاں کرتا ہوئے گا ایمان لیان تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوئے گا جڑے کم اللہ نے انسان تے فرض کیتے بندہ انہ دی پابندی کرتا ہوئے گا. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرما دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. فرمایا بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ایمان لے آن تو بعد وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیتے کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہ پاک نے ایک خوش نصیب لوگاں واسے جنت الفردوس اندر انہاں دی مہمان نوازی تیار کر دیتی ہے. اللہ مہمان نوازی تیار کر رہے ہیں کنہ دی آمنوا وعملوا الصالحات کہ جڑا ایمان لے کے آئے ایمان تو بعد بندہ نیک کم کرتا ہوئے گا او نواز اللہ مہمان نوازی تیار کر رہے. خالدین فیہا اللہ فرماتے ہمیشہ ہمیشہ واسے رہن کے لا یبغون عنہا حولا کوئی بندہ او جگہ بدل نہیں سکے گا جتھے ہے جڑا اللہ نے مقام شان اور محل اور کوٹھی اور بنگلہ جڑا باغات اللہ نے جس بندے نو عطا کر دی تو بندہ اتے خوش ہو جائے گا. ایسیاں نعمتیں اللہ تیار کر رہے ہیں کیوں نہ ہوئے اپنی اس چند سانس والی زندگی نو غنیمت سمجھ کے کوشش کر لیے نیکیاں کرن دی. اس موقع تے آکے اسی دنیا چھڑ دینی ہے اور دنیا چھڑ کے اسی اللہ دے کول چنے جانا ہے. کیوں نہ ہوئے اپنی زندگی دی ہر لمحے نو آخری لمحہ سمجھ کے کوشش کر لیے نیکیاں کرن دی. یہ تو سانو نہیں پتا ساڑھے پلے ہے کہ سفر بہت زیادہ لمبا لیکن ساڑھے پلے ہے کچھ ساڑھے کو زیادہ راہ نہیں ہے. کوشش کر لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لیے نیکیاں کر کر کے اللہ دی تابعداری کر کر کے اسی کاروبار کر رہے ہیں سنت مطابق کریے سفر کر رہے ہیں سنت مطابق کریے لباس پہن دے ہیں سنت مطابق پہنیے کھانا کھا رہے ہیں سنت مطابق کر لیے. جدو اسی اپنی زندگی دا ہر کم سنت مطابق کرانگے انشاءاللہ اللہ اس کام نو ہی عبادت بنا دے گا. اللہ اس کام نو عبادت بنا دے گا. سفر کر رہے ہیں دعا پڑھ کے کر لو گھر چو باہر نکل دعا پڑھیے لباس پہنے دعا پڑھیے کھانا کھا لگے دعا پڑھیے کھانا کھان تو بعد دعا پڑھیے واش روم جان لگیا دعا پڑھیے باہر نکل کے دعا پڑھیے. اے دعاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیاں اگر اسی انہوں یاد کر کے پڑھاں گے انشاءاللہ ساڑھے زندگی دے کم بھی ہو جان گے اللہ انہاں کماں نو عبادت بھی بنا دے گا. جدو انسان کام تو بغیر رہ نہیں سکتے کام کرنے ہی کرنے نیکیاں کرتا ہے نیکیاں کرتا جا رہا. صحیح بخاری آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ نیکیاں کرتا ہے نیک کام کرتا جا رہا پھر وہ بندہ اللہ دا دوست بن جاتا ہے اللہ دا ولی اللہ دا دوست بن گیا. جڑا بندہ پھر اللہ دے ولی دے نال اللہ دے جناب دوست نال جڑا بندہ دشمنی رکھے گا اللہ فرماتے اس بندے دے نال نہیں اے بندہ میرے نال دشمنی کر رہا ہے.
کیوں؟ جدو بندہ میرا ہو گیا، میرے واسطے اپنی زندگی دی خوشی غمی دے سارے کام کر رہا، لہٰذا اس بندے دے میں ہاتھ بن جاندہ جد نال بندہ کم کر دے، اس بندے دے میں کان بن جاندہ جد نال بندہ سن دے، اس بندے دے میں پیر بن جاندہ جد نال بندہ چلتا جا رہا۔ اور سب تو زیادہ بندہ میرا قریب اس وقت ہوئے گا جڑے کم میں انسان تے فرض کیتے بندہ انہاں دی پابندی کرتا جا رہا، نماز روزہ حج زکات، اے جڑے کم انسان تے میں فرض کیتے اے فرض کماں نو پورا کر دے، پورا کرنا تیرا کم ہوئے گا، اللہ فرماندے او بندہ میرا دوست بن جانتا ہے۔ پھر فرض تو بعد نفلی کم، فجر دیا سنتاں زور دیا، عصر تو پہلے 4، مغرب تو بعد 2، عشاء تو بعد 2، اے سنتاں پڑھ کے نفلی کم کم کر کر کے صدقہ خیرات نفلی کر کر کے بندہ میرا قریبی بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ دا قریبی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا قریبی ہو کہ اس بندے نے میں اپنا دوست بنا لیا۔ اور پھر مخلوق دے وچوں جیڑا بندہ میرے ولی دے نال میرے دوست دے نال دشمنی کرے گا، اس بندے نال میری دشمنی چل رہی ہے۔ اور جس بندے نال اللہ دی دشمنی ہوئے وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جڑا اللہ دا دوست بن جائے، اللہ دا قریبی ہو جائے، جنہوں اللہ دی محبت اور قرب حاصل ہو جائے، ساری دنیا مل کے کیا اس بندے نے نقصان پہنچا سکتی؟ جدو نہیں پہنچا سکتی، پھر اللہ دا قرب حاصل کریے۔ اور اللہ دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا ذریعہ ہے کہ بندہ نیک کام کرے، اور نیک کام او کرے جڑے اللہ نے انسان تے فرض کیتے۔ 5 وقت دی نماز، رمضان دا مہینہ ہے، روزے، اللہ نے مال عطا کیتا، نصاب نو پہنچ گیا، 1 سال گزر گیا، زکاة ادا کرے، اللہ نے طاقت عطا کیتی بیت اللہ دا حج کرے، ایک کم اللہ نے جڑے فرض کیتے انہاں دی پابندی کرے گا، گویا کہ وہ بندہ اللہ دا ولی بن گیا۔ اور فرمایا کہ جیڑا بندہ پھر اللہ دا قرب حاصل کر لے گا، اللہ دا ولی بن جائے گا، اللہ جناب جبریل نو فرمان دے، اے جبریل میں فلاں بندے نہ محبت کر رہا، فاحبہ، اس بندے نال پیار کر۔ جناب جبریل علیہ السلام اس بندے نہ محبت کر دے، محبت کرن تو بعد جناب جبریل علیہ السلام زمین آسمان اندر آ کے اعلان کر دے، اے ساری مخلوقات نو مخاطب کر کے اللہ تعالی فلاں بندے نال محبت کر رہے نے، میں بھی کر رہا، توسی بھی کرو۔ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین آسمان دی ہر مخلوق اس بندے نال پیار تے محبت کرنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندرہ دیاں تیواں دے اندر اور چونٹیاں اپنی بلہ دے اندر اس بندے واسے اللہ دے کولو بخشش دیاں رحمت دیاں دعاواں کر دیاں جا رہی ہیں۔ مچھلی دا اس بندے نہ تعلق نہیں، جان پہچان نہیں، رشتہ داری نہیں، چونٹیاں اس بندے نو کیڑے مکوڑے نہیں جان دے، اللہ انہا ساری مخلوقات دلہ دے اندر اپنے ولی دی اپنے دوست سے محبت پیدا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہے، ایمان تو بات نیک کم بھی ہے، یہ فائدہ نیک کرندہ۔ اس لیے میرے بھائیو کوشش کریے کم از کم جڑے اللہ نے ساڑھے تے فرض کم کیتے اس یوت ادا کر لی۔ ساڑھے مسلمان انہا کمان در سستی کر دے نظر آ رہے۔ آئیے ایک ایسے کام دی طرف میں اشارہ کر دینا، انشاءاللہ او کام کرانگے، اسی ایک دن دے اندر کئی ہزار کئی لکھ اسی او دا اجر ثواب حاصل کر۔ فرمایا جڑا بندہ بازار جان لگیا دعا پڑے گا، کتے جان لگیا؟ بازار، جڑا بندہ جس بھی بازار اندر داخل ہوئے بازار جان تو بعد دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جڑا بندہ بازار اندر داخل ہون تو بعد یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 لکھ نیکیاں عطا کرے گا، 10 لکھ نیکیاں عطا کرے گا۔ نمبر 2، اللہ 10 لکھ گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 3 فائدہ، اللہ اس بندے دے 10 لکھ درجے بلند کر دے گا۔ چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے دا اس دعا پڑھن دے نال جنت اندر محل بھی تعمیر کر دے گا۔ کنا کا وقت لگے گا؟ اب مسجد چو باہر نکلا، مین بازار آیا، بازار جاؤ، دعا پڑھئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھنی اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا کرے گا، 10 لاکھ گناہ معاف کرے گا، 10 لاکھ درجے بلند کر کے جنت اندر محل بھی بنا دے گا. اس لیے نیکی دا کام شوق نہ کریے. جمعے تو پہلے آنا، وقت تو پہلے آنا. ثواب جننے قدم اٹھاؤ گے مسجد تک، اللہ ہر قدم دے بدلے اونے سالہ دے روزیاں دا ثواب بھی دے گا، تہجد دا ثواب بھی دے گا. یہ نیکی دے کام میں یہ کرا گے انشاءاللہ سانو فائدہ ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور خاتمے دے وقت اللہ زبان تے کلمہ توحید جاری فرمائے. وآخر دعویا ان الحمدللہ رب العالمین.